بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عابد فائنینشیلس اور میں ہوں عابد حسین ملک۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے بینکنگ میڈیولز اور آج ہم ڈسکس کریں گے ایک آخری ٹاپک جس کا نام ہے بینک ریکنسلیشن۔ بینک ریکنسلیشن کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ بینک ریکنسلیشن از the process of comparing and matching the bank balance with QuickBook balance یا Ledger balance to identify and resolve the discrepancies and ensure the difference should be the zero۔ آسان لفظوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بینک ریکنسلیشن کا مطلب کہ بینک سٹیٹمنٹ کا اینڈنگ بیلنس میچ ہونا چاہیے جو ہمارا لیجر کا بیلنس ہے، بینک لیجر کا بیلنس جو ہم کمپنی میں خود مینٹین کرتے ہیں۔ مطلب جو کوئک بکس میں بینک کا جو بیلنس آ رہا ہوگا وہ میچ ہونا چاہیے جو بینک سٹیٹمنٹ کا اینڈنگ بیلنس ہے ایک سرٹن ڈیٹ پہ، نارملی منتھ اینڈ پہ ہم ریکنسائل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اکثر اوقات ان میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں، تو وہ ڈفرینسز کون سے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بیلنس میچ نہیں ہوتا، ہم ان کو کنسیڈر کر کے ہم اس بیلنس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو بینک کا بیلنس ہو یا لیجر کا بیلنس ہو۔ فار ایگزامپل ہم نے بینک کا بیلنس لیا تو اس کا بیلنس 100 تھا اور جو ہمارا کوئک بکس کا بیلنس تھا اس کا ڈفرینٹ تھا لائک 200 ہوگا لیٹس ایزیوم۔ تو ان دونوں میں جو ڈفرینس آ رہا ہے 100 کا، تو وہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ تو پاسبل ویز ہوتے ہیں، مین کازز آف ڈفرینس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں۔ آؤٹ اسٹینڈنگ چیکس ہوتے ہیں۔ آؤٹ اسٹینڈنگ چیکس یہ ہوتے ہیں کہ جو ہم نے بینک میں ڈپازٹ کرائے ہیں لیکن ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوئے، ان پروسیس میں ہیں۔ ان پریزنٹڈ چیکس وجہ ہو سکتی ہے۔ ان پریزنٹڈ چیک مینز ہم نے وینڈر کو دیے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک بینک میں جمع ہی نہیں کرایا، وہ اپنے پاس انہوں نے ود ہولڈ کیے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ڈفرینس آ سکتا ہے۔ دوسرا بینک ایرر، بینک بعض اوقات سسٹمیٹک ایرر کی وجہ سے کوئی ڈبل ٹرانزیکشن کر دیتا ہے یا کوئی ٹرانزیکشن ریکارڈ نہیں کرتا یا کوئی رانگلی کر دیتا ہے ریکارڈ، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہماری اپنی کمپنی ایرر، ہمارا اپنا ایرر ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اماؤنٹ کو ہم رانگ وے سے ریکارڈ کر لیں، جیسے 87 کو 78 کر دیں، اس ٹائپ کی ہیومن ایرر ہو سکتی ہیں۔ باقی بینک فیس اینڈ چارجز، تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے یا منتھ اینڈ پہ جو بینک کے چارجز ہوتے ہیں وہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا، ہم لیجر میں ریکارڈ نہیں کرتے لیکن بینک اسے ریکارڈ کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے بیلنس ان میچ ہوتا ہے۔ انٹرسٹ انکم ہوتی ہے، بعض اوقات ڈپازٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، تو اس میں جو منتھ اینڈ پہ یا سیمی اینولی یا اینولی جو اس پہ انٹرسٹ آتا ہے تو اس کا ہمیں نالج نہیں ہوتا، ہم اسے ریکارڈ نہیں کرتے تو بینک ریکارڈ کر دیتا ہے، یہ ڈفرینس ہوتا ہے۔ یا پھر ریٹرن چیک جسے ڈس آنر چیک کہہ سکتے ہیں، ہم نے چیک سبمٹ کرایا بینک میں، وہ ڈس آنر ہو گیا، تو ہم نے کچھ ریکارڈ کیا تھا انہوں نے کچھ کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے ڈفرینسز آ سکتے ہیں۔ تو چلیں اب چلتے ہیں اس کو پریکٹیکلی کیسے کرتے ہیں ریکنسلیشن، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ بائی دا وے اسے ہم جو ٹرائل ورژن ہے اس پہ ہم ٹرائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بڑی لمیٹڈ آپشنز ہیں، اس میں ہم کوئی بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ نہیں کر سکتے، اس کو ریکنسائل نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہم پریکٹیکل آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گا۔ ایک ABC کمپنی ہے، ہم اس کی ریکنسلیشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ جو بینک ریکنسلیشن ہوتی ہے اسے نیویگیٹ کیسے کرتے ہیں، اسے ایکسیس کیسے کرتے ہیں، اس کے کتنے طریقے ہیں۔ تو اس کے 3 طریقے ہیں، میں آپ کو 1 بائی 1 بتاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جب بھی آپ ریکنسلیشن کریں۔ سب سے پہلے فرسٹ وے جو ہے نا، یہ گیئر آئیکن رائٹ کارنر پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ کلک کریں گے، یہ ٹولز ہے، ٹولز کے نیچے آپ آئیں گے، یہ ریکنسائل کا بٹن ہے، اسے کلک کریں گے تو آپ ریکنسلیشن کی ٹیب پہ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو دوسرا طریقہ ہم اسے چوز کرتے ہیں جی، وہ ہے جی یہ آپ آئیں گے ٹرانزیکشن پہ، اور ٹرانزیکشن پہ آ کے آپ آ جائیں گے یہ ریکنسائل کے بٹن پہ، ادھر آئیں گے تو آپ اسی ٹیب میں آ جائیں گے، ریکنسلیشن کے ٹیب میں۔ ایک تھرڈ وے ہوتا ہے، تھرڈ وے یہ ہوتا ہے کہ آپ بینکس ٹیب میں بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے یہ چیکنگ اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، کسی بھی آپ بینک کو اوپن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں یہ رائٹ سائڈ پہ گو ٹو بینک رجسٹر،
اس پہ جائیں گے، آپ کلک کریں گے، اس کا رجسٹر اوپن ہو جائے گا بینک کا، اور یہ رائٹ پہ لکھا ہوا ہے ریکنسائل، اسے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ ریکنسلیشن والی ٹیب پہ آ جائیں گے۔ تو یہ 3 ویز ہیں کسی بھی جب بھی آپ نے ایکسیس کرنا ہو، نیویگیٹ کرنا ہو ریکنسلیشن ٹیب کو۔ چلیں آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سیونگ اکاؤنٹ ہے 9454، اس کو ہم ریکنسائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیش بورڈ کو ہم ریڈ کریں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ سب ادھر یہ ڈراپ ڈاؤن ہے، اس میں جس بینک کا بھی ریکنسلیشن ہم نے کرنی ہے تو اسے ہم سلیکٹ کر لیں گے۔ جیسے سیونگ اکاؤنٹ ہے تو سیونگ کریں گے، چیکنگ اکاؤنٹ ہے تو چیکنگ کر لیں گے۔ اوکے، اب ہم نے سیونگ کی کرنی ہے تو اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ لاسٹ میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ ریکنسائلڈ تھرو، یہ لاسٹ ریکنسلیشن منتھ ڈیٹ بتائی ہوئی ہے کہ کس ڈیٹ تک آپ کا اکاؤنٹ ریکنسائلڈ ہے، تو یہ 29 فیب تک ریکنسائلڈ ہے۔ نیچے آتے ہیں، یہ ایڈیشنل انفارمیشن دی ہوئی ہے، یہ بگننگ بیلنس ہے۔ بگننگ بیلنس مینس جو 29 فیب کا جو کلوزنگ بیلنس ہوگا، جو نیکسٹ، اب یہ ہمارا بگننگ بن جائے گا۔ اب ہم نے کرنی ہے مارچ 24 کی، تو اس کا یہ بگننگ بیلنس بن جائے گا۔ اوکے، اس میں اب اینڈنگ بیلنس ہم دیں گے، ہم نے اب مارچ کی کرنی ہے ریکنسلیشن، تو اس کا اینڈنگ ڈیٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں آ جاتے ہیں، اس کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو ٹیوٹوریل مل جائیں گے آپ کو۔ یہ ہسٹری بائی اکاؤنٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسے آپ کلک کریں گے تو اس میں جتنی بھی آج تک ہم نے ریکنسلیشن کی ہیں اس سارے کی وہ ڈیٹیل آ جائے گی۔ ادھر آپ یہ دیکھیں، فلٹر کریں گے سیونگ اکاؤنٹ کریں گے، یہ سنس 365 ڈیز پچھلے سال کی آپ کر لیں یا آل ڈیٹس کر لیں، یہ تو ساری آپ کو ہسٹری بتائے گا کہ 2024 ایئر میں آپ نے فیب میں ریکنسائل کی تھی، ریکنسلیشن کس ڈیٹ کو آپ نے ریکنسلیشن کی تھی، وہ ہے 25 اپریل۔ اینڈنگ بیلنس یہ تھا، اور اٹیچ کوئی نہیں کی ہوئی۔ اچھا جی، جین میں ہم نے کی تھی، وہ بھی 25 اپریل کو ہم نے کی ہے، اس کا کلوزنگ بیلنس یہ تھا۔ اس طرح 23 میں بھی یہ ساری ریکنسلیشن ہو چکی ہیں۔ یہ ہے اسٹیٹمنٹ اینڈنگ ڈیٹ، جس ڈیٹ کو ہم نے کی ہے، یہ کلوزنگ بیلنس ہے، یہ اٹیچمنٹ، یہ دیکھیں جس کے ساتھ اٹیچ ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ادھر سے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، جس کے ساتھ ہم ایز اے PDF اٹیچ کر دیتے ہیں تو یہ وہ شو کر رہا ہے۔ تو یہ تھی ہماری سمری۔ اب ہم جاتے ہیں بیک ریکنسلیشن ٹیب میں جاتے ہیں۔ اب ہم یہ آگے، اب ہم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے لیے نا کچھ تھوڑی سی پرنسپلز ہیں، رولز ہیں، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں جو ویری امپورٹنٹ ہیں جب بھی ریکنسلیشن ہم نے کرنی ہو۔ اس میں کہتا ہے کہ بیفور اسٹارٹنگ دا ریکنسلیشن اٹ مسٹ بی انشورڈ دیٹ آل بینکس فیلڈز ہیو بین کیٹیگرائزڈ فار دیٹ منتھ، کہ جس مہینے کی ہم ریکنسلیشن کر رہے ہیں ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس کی کوئی ٹرانزیکشن ہماری بینکنگ فیڈ میں جو ہے نا پینڈنگ نہ ہو۔ بینکنگ فیڈ مینس ہم ادھر آئیں گے، یہ بینکس پڑے ہیں، یہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، ابھی ہم نے مارچ کی ریکنسلیشن کرنی ہے تو مارچ کی کوئی ادھر جو ہے نا ٹرانزیکشن پینڈنگ نہ ہو، ان کیٹیگرائز میں نہ پڑی ہو، فار ریویو میں نہ پڑی ہو، یہ بات بتانا چاہ رہا ہے۔ نیکسٹ ہم جائیں گے کہ if all transaction match and difference is 0 then it is good to go, click finish now and attach the bank feeds۔ یہ ریکنسلیشن اب اسٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہے if transaction do not match the difference is shown then we get the bank statement and match transaction one by one with QuickBooks and tick mark in the right box of each transaction and matching the transaction. If there are any missing transaction we should add those manually۔ اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ سب سے پہلے کوئی ٹرانزیکشن ان کیٹیگرائز نہ ہو، جب آپ کی ٹرانزیکشن میچ ہو جائیں ساری، ڈفرینس 0 ہو جائے تو آپ فنش کر کے کلوز کر دیں۔ جب آپ کو کوئی ڈفرینس آ رہا ہے تو آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ پکڑنی ہے، 1 by 1 ٹرانزیکشن کو میچ کرنا ہے، اس میں رائٹ سائڈ پہ ٹک کرنا ہے، یہ تب تک کرنا ہے جب تک ڈفرینس 0 نہ ہو جائے۔ اور اگر ہمیں ڈپلیکیٹ کوئی ٹرانزیکشن مل جائیں تو ہم نے اس میں سے جو ڈبل ٹرانزیکشن ہے اسے ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ تو یہ تھے کچھ رولز۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پراپر ریکنسلیشن۔ تو اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں، یہ ہے ریکنسلیشن ٹیب، سیونگ اکاؤنٹ کرنے لگے ہیں، اس کا جو اینڈنگ 4 ڈیجٹ ہے وہ 9454 ہے۔ تو ہم بینک اسٹیٹمنٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، یا آپ اپنے کلائنٹس کو کہیں گے کہ ہم نے ریکنسلیشن کرنی ہے تو آپ کائنڈلی جو ہے بینک اسٹیٹمنٹ پرووائڈ کر دیں۔
وہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ پرووائڈ کرے گا. یہ ہے جی بینک اسٹیٹمنٹ. اس میں 2-3 چیزیں آپ نے سب سے پہلے ریڈ کرنی ہے. یہ بینک کا نیم ہوتا ہے اور ہر بینک کا اپنا ہی فارمیٹ ہوتا ہے. جو نارملی اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ نے اسٹیٹمنٹ اینڈنگ ڈیٹ دیکھنی ہے. یہ ہے اسٹیٹمنٹ اینڈنگ ڈیٹ. تو یہ ہے جی مارچ 1 سے 31 مارچ تک. یہ ویری امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس میں اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے. اچھا جی. اب اس کے پاس اسی ایک بینک میں 2 اکاؤنٹ ہے. ایک چیکنگ اکاؤنٹ ہے, ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے. سیونگ اکاؤنٹ کا اینڈنگ نمبر 9454. ٹھیک ہے. یہ اس کا پریویس بیلنس ہے, بگننگ بیلنس جسے ہم کہیں گے. یہ میچ ہونا چاہیے ہمارا جو اوپننگ بیلنس ہے اس کا. یہ دیکھیں 1508 ہے تو یہ دیکھیں 1508 شیئر ہے تو یہ میچ ہو گیا. اٹس گڈ ٹو گو. اب ہم نے اس کا کلوزنگ بیلنس لینا ہے. یہ اوپننگ بیلنس ہے. اس نے بتایا کہ یہ ڈپازٹ فار دا منتھ اتنے ہوئے ہیں, ود ڈرال اتنے ہوئے ہیں, تو اینڈنگ بیلنس اس کا یہ آ رہا ہے. تو اس کا اینڈنگ بیلنس ہے یہ والا 1058.27. اوکے, تو یہ ہم کریں گے 1058.27 اور اینڈنگ ڈیٹ ہے جی اس کی 31 مارچ. اس کی اینڈنگ ڈیٹ ہم دے دیں گے 31 مارچ سوری, یہ آ گئی. اسے آپ اسٹارٹ ریکنسلیشن پہ پریس کر دیں گے. اب یہ خود ہی پروسیس کرے گا. آٹو اے آئی کے ذریعے جو ہے نا وہ میچ کر کے ہمیں بتا دے گا کہ ڈفرینس ہے کہ نہیں ہے. اچھا, اس کو ہم اس ڈیش بورڈ کو اس ونڈو کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اب وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اس کی اینڈنگ ڈیٹ کون سی دی ہے, 31 مارچ ہے. اسٹیٹمنٹ اینڈنگ بیلنس کیا ہے, یہ ہے. موسٹ آف دا ٹائم ہم یہ ڈیٹ غلط انٹر کر دیتے ہیں اور یہ جو ہے نا اماؤنٹ غلط کر دیتے ہیں. اچھا, دوسرا ایک پاسبل یہ آپشن ہے. دوسرا پاسبل آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسٹیٹمنٹ ہی غلط اٹھائی ہوتی ہے. جیسے 31 مارچ 24 ہے, ہم 31 مارچ 23 اٹھا لیتے ہیں, اس کا بیلنس اٹھا دیتے ہیں, تو ہمارا بیلنس ریکنسائل نہیں ہوتا. تو یہ ہم نے لازمی انشور کرنا ہے کہ کریکٹ منتھ ہو اور اس کی کریکٹ ڈیٹ ہو اور کریکٹ اس کا بیلنس ہو. اب یہ اوور آل کلیئر بیلنس کی بات کر رہا ہے کہ فار دا منتھ اتنے کلیئر ہوئے ہیں. اور یہ بگننگ بیلنس ہے وہی 1508.01. اوکے, آگے جو بتا رہا ہے کہ یہ پیمنٹس جو ہم نے پیمنٹس کی ہیں وہ 3 پیمنٹس کی ہیں. ہمارے پاس ڈپازٹ کتنا ہے وہ 0.26 آیا ہے. اوکے جی. اچھا, اب اس میں جو ہے نا یہ فلٹر ہوتا ہے. اس میں اس نے فلٹر لگایا ہوا ہے. فلٹر فار دا منتھ اس نے لگایا ہوا ہے. یہ دیکھیں ریسیٹ دا اسٹیٹمنٹ اینڈنگ ڈیٹ. یہ مطلب کہ پورا ڈیٹا اس نے اٹھا لیا. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم نے جو ہے نا ڈیٹ اٹھانی ہے اپنی اسٹیٹمنٹ اینڈنگ ڈیٹ جو ہماری ہیں اس کے مطابق ہمیں ٹرانزیکشن اٹھا کے دے. صرف اس منتھ کی اس نے وہ اٹھا لی. اب یہ دیکھیں اس پہ کلک کریں گے, پیمنٹ پہ کلک کریں گے تو جسٹ پیمنٹ کی ٹرانزیکشن شو کرے گا ادھر 250 100. اگر ڈپازٹ پہ کریں گے تو جسٹ ڈپازٹ کی کرے گا, وہ ہے ایک ٹرانزیکشن 0.26. آل پہ کریں گے تو یہ ڈپازٹ پلس پیمنٹس دونوں ٹرانزیکشن دکھا رہا ہے. اوکے, اب اس میں وہ ڈفرینس 0 بتا رہا ہے. اب اس میں اب جب ڈفرینس 0 بتائے گا اٹ مینس اٹس اوکے. فنش ناؤ کر دیں گے, ختم. لیٹس ایزیوم دیٹ کہ یہ اس کا کوئی مطلب کہ ہم خود ریکنسائل کرتے ہیں. اب میں نے ادھر یہ اوپر والے باکس پہ کلک کیا ہے تو اس نے ساری جو ہے نا انٹک کر دی ہیں. اب ہم یہ ڈفرینس دے رہا ہے اب نا 449.74. اب ہم نے اسے ریکنسائل کیسے کرنا ہے, تو ہاں لیٹس ڈو اے پریکٹیکل سینیریو. ہم اوپن کریں گے اپنی یہ بینک اسٹیٹمنٹ جو دی ہوئی ہے. اس میں سیونگ اکاؤنٹ اوپن کریں گے. یہ سیونگ اکاؤنٹ ہے جی یہ. اب اس کی 1 بائی 1 ٹرانزیکشن جو ہے نا ہم میچ کریں گے. اوکے, اب جو بگننگ بیلنس ادھر نیل بتا رہا ہے. اچھا, فرسٹ ٹرانزیکشن ہے ٹرانسفر ٹو چیکنگ 250. ہم دیکھیں گے ادھر 250 پیمنٹ میں کہاں پہ آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے. اچھا, اس میں اب جو ہمارے ایکسپینسز ہیں جو ہم نے پیمنٹ کی ہیں تو وہ ادھر نیگیٹو میں دکھا رہا ہے. یہ دیکھیں سائڈ پہ نیگیٹو آ رہا ہے. یہ نیگیٹو جو ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں تو وہ پازیٹیو ہوتا ہے, اس کے ساتھ نشان نہیں ہوتا. تو
ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ نیگیٹو والے پیمنٹس میں ہمیں جسٹ ادھر پیمنٹ شو کر رہا ہوگا، ادھر ڈپازٹ پہ کرے گا تو ڈپازٹ کلک کر رہا ہوگا، ہم آل پے کرتے ہیں۔ ابھی جب بہت زیادہ ٹرانزیکشن ہے تو ہم اس طرح سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ پہلی جو ہے نا 3-1 کو جو ہے نا، یہ 3-1 کو ہے 250 کی ٹرانزیکشن، یہ 250 میں اسے کیا کروں گا، کلک کر دوں گا، اوکے۔ اب نیکسٹ کون سی ہے 100 کی، وہ ہے 325، یہ 325 کو ہے جی 100، اسے میں کلک کر دوں گا۔ پھر نیکسٹ ہے جی 26 کو 100، یہ آگے 26 کو 100، اوکے۔ اب نیکسٹ کیا ہے جی، یہ دیکھیں ادھر ہمارا ڈفرینس بھی اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، جیسے جیسے ہم ٹک کر رہے ہیں، جو کریکٹ ٹرانزیکشن کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو ڈفرینس کم ہو رہا ہے۔ اب آخری جو ٹرانزیکشن ہے 0.26 ہے، یہ پازیٹیو ہے، یہ ڈیویڈنڈ ہمیں ریسیو ہوا ہے تو انکم ہے، اسے میں کلک کر دوں گا تو یہ دیکھیں اب یہ ڈفرینس جو ہے نا ہمارا نل ہو گیا۔ جب ہمارا ڈفرینس نل ہو جائے گا تو اٹ مینس اٹس اوکے، نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ۔ ہاں بعض اوقات ایسے ہوگا کہ یہ ڈفرینس 0 ہو جائے گا لیکن کچھ ٹرانزیکشن ادھر ہمیں شو ہوں گی جو ان ٹک ہوں گی، تو ان کے 2 چیزیں ہوں گی، یا تو وہ ڈپلیکیٹ ٹرانزیکشن ہوں گی، ہم اسے دیکھیں گے، یا وہ ٹرانزیکشن ہم نے انٹر کر دی ہیں، کچھ جیسے انپریزنٹڈ چیک ہیں، انکلیئر چیکس ہیں، کوئی دوسری وجوہات ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ منتھ نیکسٹ ڈے میں کلیئر ہوں، نیکسٹ منتھ میں۔ تو اب ہماری ٹرانزیکشن ساری کلیئر ہو گئی ہیں، میچڈ ہیں ساری۔ اب ہم کیا کریں گے، یہ فنش ناؤ پہ کلک کر دیں گے۔ اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم یہ اپنا اس کی اینڈنگ ڈیٹ بھی چینج کر سکتے ہیں، جیسے ہم ایک مہینے کی کر رہے ہیں نا، ہم کہتا ہوں نہیں میں اپریل تک کر دیتا ہوں، تو میں ڈیٹ چینج کر سکتا ہوں، ادھر سے اپریل کر دوں گا، اس کا پھر کلوزنگ بیلنس دوبارہ انٹر کر سکتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، اب اسی پہ چلتے ہیں۔ اچھا اس میں بھی 3 آپشن ہمیں دکھائے گا، فنش ناؤ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ریکنسلیشن ہو گئی، اسے فنش کر دے، کلوز اسے کر دے۔ سیو فار لیٹر ایسے ہوگا کہ اسے میں ابھی فنش ناؤ نہیں کرتا، جیسے فار ایگزامپل کوئی ڈفرینسز آ جاتے ہیں تو میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں نے بعد میں کرنی ہے، تو میں پھر سیو فار لیٹر کر دوں گا۔ اب سیو فار لیٹر میں کیا ہوگا، یہ پچھلی ونڈو میں چلا جائے گا اور ادھر جو ہے نا جب میں اس کو اوپن کروں گا تو یہ دوبارہ کہے گا کہ اسے اب وہ ریزیوم کر لیں۔ اب یہ دیکھیں میں نے اسے سیو فار لیٹر کیا تھا تو اب میرے سامنے یہ شو ہو رہا ہے کہ ریزیوم کر لیں، میں اسے پھر اوپن کروں گا تو یہ پھر وہی ساری ونڈو آ جائے گی، تو یہ ہو جائے گا۔ اچھا دوسرا کیا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوگا کہ ایک تیسرا آپشن بھی دیتا ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا کلوز ود آؤٹ سیونگ، اٹ مینس جو بھی ہم نے ابھی بیلنسز انٹر کیے ہیں، یہ ٹک کیے ہیں سارے، تو میں اسے نہیں کرنا چاہتا، انڈن کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کیا ہوگا، یہ کلوز ود آؤٹ سیونگ کریں گے، پھر ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ کلوز ود آؤٹ سیونگ کریں۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ یہ بالکل اس کو ختم ہی کر دے گا، ہمیں جو وہ جیسے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا نا ادھر سے ہی ہو جائے گا، اب وہ ریزیوم نہیں دے رہا ہمیں نا۔ اب ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ بالکل ختم ہو گئی، یہ سارا ڈیٹا اس نے کلیئر کر دیا۔ اب ہم نے جب بھی اسے کرنا ہوگا تو دوبارہ ہم اس کی ڈیٹ دیں گے اور دوبارہ سے اسے ریکنسائل کریں گے۔ اب جیسے میں نے اسے ختم کر دیا، اب میں دوبارہ ریکنسائل کرتا ہوں، میرے پاس 4 تو ٹرانزیکشن تھیں، ساری میچ تھیں، تو اب میں یہ دیکھیں اس نے خود ہی کر دیا، میچ ہو گیا۔ اب میں اسے کر دیتا ہوں فنش ناؤ۔ اچھا یہ فنش ناؤ ہو گیا۔ اب اس میں کیا ہوگا، ایک اور آپشن بھی ہوتی ہے۔ اچھا یہ ہماری اب ریکنسلیشن 1 مہینے کی ڈن ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب ہم نے وہ کرنا ہوتی ہے، اس کے ساتھ اسٹیٹمنٹ اٹیچ بھی کرنی ہوتی ہے، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کریں گے، یہ دیکھا ہے آپ نے، ابھی لیٹسٹ ہم نے یہی کی ہے 31 کو، تو یہ اٹیچ کا بٹن آ رہا ہے۔ میں کہاں پہ گیا، یہ ادھر ہسٹری آف اکاؤنٹ پہ گیا اور آگے یہ ونڈو آ گئی ہمارے پاس، اور پھر میں اٹیچ پہ کلک کروں گا۔ اٹیچ پہ کلک کر کے جو ابھی میرے پاس آ رہی ہوں گی، جو میرے پاس پڑی ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی اسٹیٹمنٹ اس کی ہے، یہ May 1، یہ میں اس کو اٹیچ کر دوں گا جو اس کی ریلیونٹ ہے، میں ویسے فار ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں، تو اسے میں ڈن کر دوں گا، یہ اب اٹیچ ہو جائے گی۔ ادھر یہ دیکھیں اب اس کو بتا رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ اس کے ساتھ ایک اٹیچ ہے۔ اب اگر میں نے اسے ڈیلیٹ کرنا ہو تو میں اسے یہ جہاں پہ جا کے ڈیلیٹ کر دوں گا اور پھر
ڈن کر دوں گا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیوز کو لائک کریں، بار بار دیکھیں، اور اپنے ان دوستوں کو بھی بتائیں جو کوک بکس آن لائن کا کورس فری آف کاسٹ اور پریکٹیکل وے میں سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو لازمی شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔